بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 26 اکتوبر اور 27 اکتوبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 26 اکتوبر 1879 سوویت روس کے مشہور انقلابی رہنما لیون ٹراٹسکی کی تاریخ پیدائش ہے۔ انہوں نے ہیلن کے ساتھ مل کر انقلاب اکتوبر کی بنیاد رکھی تھی۔ اسٹالن نے انہیں جلا وطن کر دیا اور ایک روسی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ ٹراٹسکی نے میکسیکو میں سیاسی پناہ حاصل کی، جہاں بعد میں انہیں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ 28 اکتوبر 1916 کو فرانس کے سابقہ صدر فرانکوئی متران کی تاریخ پیدائش ہے۔ وہ 1981 سے 1995 تک فرانس کے صدر رہے۔ 26 اکتوبر 1919 کو ایران کے آخری شہنشاہ محمد رضا پہلوی کی تاریخ پیدائش ہے۔ 26 اکتوبر 1947 کو امریکی خاتون سینیٹر ہیلری کلنٹن کی تاریخ پیدائش ہے۔ وہ سابقہ امریکی صدر بل کلنٹن کی اہلیہ ہیں۔ وہ 1992 سے لے کر 2000 تک خاتون اول رہیں اور پھر باراک اوباما کے دور میں 2008 سے لے کر 2012 تک امریکہ کی وزیر خارجہ رہیں۔ 26 اکتوبر 1951 کو سابقہ امریکی عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن جو لوئس کو مستقبل کے چیمپئن راکی مارشیانو نے 8 راؤنڈ کے بعد ناک آؤٹ کر دیا۔ 26 اکتوبر 1984 کو دنیا میں پہلی بار ایک بندر کا دل کسی انسان کے بدن میں لگانے کی کوشش کی گئی۔ بندر کا یہ دل ایک 14 دن کی نوزائیدہ بچی کو لگایا گیا، جس کا اپنا دل خراب تھا۔ یہ آپریشن کامیاب رہا، تاہم 20 دن بعد بچی کا انتقال ہو گیا۔ 26 اکتوبر 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے نامزد وزراء نے ہندوستان کی عبوری کابینہ میں اپنے عہدوں کے حلف اٹھائے۔ ان وزراء میں نوابزادہ لیاقت علی خان، آئی چندری گر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ 26 اکتوبر 1952 کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے لکھنؤ ٹیسٹ میں بھارت کی ٹیم کو 1 اننگز اور 43 رن سے شکست دے کر ٹیسٹ کرکٹ کی اولین کامیابی حاصل کی۔ اس میچ کے ہیرو پاکستان کے فضل محمود تھے۔ اس میچ جنہوں نے دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 94 رنز کے عوض 12 وکٹیں حاصل کی۔ 26 اکتوبر 1968 کو میکسیکو اولمپکس میں پاکستان نے ہاکی کا ٹورنامنٹ جیت کر اولمپکس کی تاریخ میں دوسری مرتبہ طلائی تمغہ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان نے یہ طلائی تمغہ فائنل میں آسٹریلیا کو 2-1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر حاصل کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت طارق عزیز نے کی۔ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے، جس کے بعد بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ اب مقبوضہ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1958 کو پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو معزول کر کے ملک کی صدارت سنبھال لی۔ ان کا عہد حکومت 25 مارچ 1969 تک جاری رہا اور انہوں نے 20 اپریل 1974 کو وفات پائی۔ 27 اکتوبر 1961 کو پاکستان کے نامور آرکیٹیکٹ جناب مہندی علی مرزا کی تاریخ وفات ہے۔ انہوں نے کراچی میں اسکول آف آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس
پاکستان قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ 27 اکتوبر 1961 ہی کو پاکستان کے مشہور اکتارہ نواز سائیں مدنہ وفات پا گئے۔ ان کا اصل نام محمد تاج تھا۔ سائیں مدنہ نے اکتارے میں بڑی جدتیں کی اور اس ساز سے وچترا وینا کے سر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 27 اکتوبر 1992 کو پاکستان کی معروف اداکارہ نیّر سلطانہ کی تاریخ وفات ہے۔ نیّر سلطانہ کا اصل نام طیبہ تھا اور وہ 1938 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھی۔ نیّر سلطانہ کی مشہور فلموں میں سہیلی، باجی، اولاد اور گھونگھٹ کے نام سر فہرست ہیں۔ 27 اکتوبر 1995 کو اردو کے صف اول کے افسانہ نگار اور ناول نگار جناب ممتاز مفتی انتقال کر گئے۔ جناب ممتاز مفتی کی تصانیف میں ایلی کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے، جبکہ دیگر کتابوں میں الکھ نگری، لبیک، انکہی، گہما گہمی، اوکھے لوگ قابل ذکر ہیں۔ 27 اکتوبر 1806 کو فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ نے جرمنی کے شہر برلن پر قبضہ کر لیا۔ 27 اکتوبر 1858 کو امریکہ کے سابقہ صدر تھیوڈ روزویلٹ کی تاریخ پیدائش ہے، جو 1901 سے لے کر 1909 تک امریکہ کے صدر رہے۔ روزویلٹ کو روس اور جاپان کی جنگ کے دوران روس اور جاپان کی جنگ ختم کرنے کے کوششوں پر امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ 27 اکتوبر 1904 کو امریکی شہر نیو یارک میں پہلی بار زیر زمین ریلوے کا آغاز ہوا۔ آج نیو یارک کی زیر زمین ریلوے کا نیٹ ورک دنیا میں سب سے بہتر اور بڑا قرار دیا جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1954 کو والٹ ڈزنی کی پہلی ٹیلی ویژن سیریز ڈزنی لینڈ کا آغاز ہوا۔ مختلف ناموں سے یہ سیریز 34 برس تک چلتی رہی۔ 27 اکتوبر 1971 کو ریپبلک آف کانگو نے اپنا نام بدلنے کا اعلان کر دیا۔ ملک کا نیا نام ریپبلک آف زائر رکھا گیا۔ 27 اکتوبر 1991 کو ترکمنستان نے خود کو ایک آزاد جمہوریہ قرار دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔